کچھ لوگ کہتے ہیں تم تو پھر شیطان کی ماننے والے ہو، لعنت ہو شیطان پر، ہم کبھی بھی اس کی نہیں ماننے والے۔ اپنے بچوں کو جس طرح سونے سے پہلے ہاتھ دھو لیے کہ نہیں، برش کر لیا کہ نہیں، دانت صاف کر کے سوئے ہو کہ نہیں، جس طرح یہ پوچھتے ہو نا، اس سے زیادہ ضروری تھا کہ اس سے پوچھتے بیٹا آیت الکرسی پڑھ لی کہ نہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو منذر، جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوبارہ آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو پیارے پیغمبر نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا تجھے تیرا علم مبارک ہو، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کے عظیم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ کریم نے دنیا کے سامنے ایک دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کی اسی آیت میں 11 دلیلیں پیش کی ہیں۔ دعویٰ ایک ہے، دلیلیں 11 ہیں۔ دعویٰ یہ تھا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس دعوے کی آگے دلیلیں پیش کی الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آگے ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ ایک دعوے کی 11 دلیلیں ہیں، اور اس آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اللہ مالک ملک کے جو نام آئے اس میں، لفظ اللہ ہو، لفظ الحی ہو، لفظ القیوم ہو، لفظ العلی ہو، لفظ العظیم ہو، سارے الفاظ جمع کریں اور جو صیغے اللہ کے لیے استعمال ہوئے جس میں ضمیریں آئی ہیں وہ ساری اگر جمع کریں تو ایک آیت میں اللہ کریم کا ذکر اسماء و ضمائر کے ساتھ 16 مرتبہ ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت کو عظیم آیت کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کریم نے پوری دنیا کے سامنے اپنے الہ ہونے کی دلیلیں ایسی پیش کی جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کا کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس بندے اور جنت کے داخل ہونے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ موت ہے۔ ادھر موت آئی، ادھر اللہ کریم اس کی قبر کو جنت کا حصہ بنا دے، اس کے لیے جنت کے داخلے کا اعلان کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے ڈھیر پر کھڑا کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ بندہ آتا ہے اور چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، چادر بچھا کے وہ اس میں صدقہ فطر کا مال ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پکڑ لیا اس کو، کہا چوری کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، تو بس تو مہربانی کر اور مجھے چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی اور ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ وہ رات ایک بندہ چوری کرنے آیا تھا، پکڑ لیا تھا، اس نے گزارش کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دھیان رکھنا پھر آئے گا۔ اگلا دن ہوا پھر پکڑا گیا، اگلا دن ہوا پھر پکڑا گیا، پھر اس نے ایک گزارش کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اصرار کیا اب میں نے تجھے پکڑ لیا، بالکل نہیں چھوڑوں گا، پکڑ کے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تو اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو اس پر عمل شروع کر دے تو تجھ پر بھی، تیرے مال پر بھی، ہر چیز پر اللہ کریم محافظ مقرر کر دے گا اور تیرے پاس کوئی شیطان نہیں پھٹکے گا۔ تو کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، جب تو اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ کی طرف سے تجھ پر محافظ مقرر کر دیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا، یعنی فرشتہ متعین ہو جائے گا، اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، تیری چیز چوری نہیں ہو پائے گی۔ تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تو فرمایا صدقک وہو کذوب، تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا. شیطان تھا وہ، تجھے جو عمل بتا کے گیا وہ ٹھیک بتا گیا. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ برے بندے سے بھی اچھی بات ہو سکتی ہے. اور ہم یہ آیت الکرسی شیطان کے کہنے پر نہیں پڑھ رہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو بتا کے گیا اچھی بتا کے گیا، تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. تو پیارے پیغمبر کے کہنے پر اور آپ کی مہر لگانے پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تم تو پھر شیطان کی ماننے والے ہو، لعنت ہو شیطان پر، ہم کبھی بھی اس کی نہیں ماننے والے. اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق نہ کی ہوتی اور جب تک یہ نہ کہا ہوتا کہ یہ تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.